بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس پریزنٹیشن کے اندر ہم کوسچنز کی کائنڈز کے بارے میں بات کریں گے کہ کس کس طرح کے سوالات ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کوسچن کو ڈیل کرنے کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رائٹنگ پروسیس کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ لکھنا کیسے ہے۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوسچن کو نہیں سمجھ پاتے، مینس کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس طرح کا سوال ہے، کائنڈس کون سی قسم ہے، ٹائپس آف کوسچن، مختلف اقسام کے کوسچنز آپ کو پوچھے جاتے ہیں پیپر کے اندر۔ بعض دفعہ وہ آپ سے کہانی پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو کریٹیکل پرسپیکٹو دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ آپ سے کریکٹر کی ڈسکرپشن مانگ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ریویو دے رہے ہوتے ہیں۔ سوال کو سمجھتے ہوئے اکثر ہم اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پریزنٹیشن کو میں نے آپ کے لیے تیار کیا کہ تاکہ آپ کو یہ بات بتائی جا سکے کہ سوال کو سمجھتے ہوئے آپ نے کرنا کیا ہے، کیا چیز دیکھنی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کس طرح کا سوال ہے۔ جب آپ سوال کو سمجھ لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کا آنسر بھی اچھی طرح دے سکیں گے۔ کس طرح کا سوال ہے، کل ہم نے بات کی، ٹھیک ہے، ڈیلنگ وتھ کوسچنز کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کو۔ امتحان میں آپ بیٹھ گئے، آپ کو کوسچن پیپر مل گیا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سوال کس طرح کا ہے۔ تو اس کے اندر ہم اس پریزنٹیشن کے اندر اسی چیز کو دیکھیں گے، کس طرح کے سوال ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، ایگزامینر کیا کیا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے یا کیا کیا کچھ آپ سے وہ پوچھتا ہے۔ تو وہ کیا پوچھتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، مختلف طرح کے سوال آتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ آپ سے کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ سے کہتا ہے اس کو ڈیفائن کریں۔ بعض دفعہ کہتا ہے کوئی کہانی نریٹ کرواتا ہے، آپ سے کسی ایونٹ کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکرائب کرواتا ہے، بعض دفعہ آپ سے ایکسپوزیشن مانگ رہا ہوتا ہے، پرسویٹ کروانا چاہتا ہے، آرگومنٹ مانگتا ہے، لٹریری انالیسز مانگتا ہے، کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کروا رہا ہوتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات ہوتی ہے، کریٹیکل انالیسز ہوتا ہے، سینتھسز ہوتا ہے، ایکسپلیکیٹری انالیسز ہوتا ہے، ریٹوریکل انالیسز ہوتا ہے، یا ریویو ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایگزامینر جو ہے یہ ساری چیزیں، ساری اسٹریٹجیز اپلائی کرتے ہوئے آپ سے چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ سے یہ سارے اسپیکٹ وہ پوچھتا ہے، اور آپ جب اس کو ہینڈل کرتے ہیں، جب اس کو آپ بتاتے ہیں، تو بتاتے ہوئے آپ اکثر غلط سمت میں بات کو لے کے چلے جاتے ہیں، غلط رانگ ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ جواب نہیں دے پاتے جو وہ پوچھ رہا تھا، آپ اس کو خاطر خواہ جواب نہیں دے پاتے، بلکہ آپ اس سے کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور پہلو پہ آپ چیزیں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی چیز کو دیکھ کے وہ پھر آپ سے اریٹیٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے، جیسا کہ یہاں پہ پہلا جو ہمارا جو کوسچن ہے، پہلی جو ٹائپ ہے جو کوسچن کی، اس کا تعلق جو وہ ڈیفینیشن کے ساتھ ہے، کہ بعض دفعہ آپ سے وہ ڈیفائن کرواتا ہے کہ فلاں چیز کو ڈیفائن کرو۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے واٹ از آئرنی، ڈسکس اٹ ود ریفرنس ٹو فلانا لٹریری ورک، ٹھیک ہے، یا نارملی یہ چونکہ یہ کوسچنس اس میں سے کچھ ڈیفینیشن ہیں جو کہ آتی ہیں آپ کے پیپر میں آتی ہیں، میں اس کو بھی آگے بتا دوں گا۔ یہ جسٹ ایک ایگزامپل میں نے آپ سے دی کہ اکثر اس طرح کا سوال آتا ہے، کوئی لٹریری ٹرم، کوئی لٹریری آئیڈیا، کوئی پرسیپشن، اس کو ڈیفائن کرنے کا آپ کو بتایا جاتا ہے۔ جب ایسی کوئی بات آتی ہے کہ آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ ڈیفائن کریں گے تو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ یہ چیز سامنے ضرور رکھیں گے کہ آپ نے اس کے لیے جو کتابیں آپ نے اپنے کورس میں پڑھی ہیں ان کا آپ حوالہ دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایگزامینر جو ہے خاص طور پہ
जो नॉवल का पेपर था उसमें ये काम करता है, कहता है व्हाट इज आयरनी, या डिफाइन आयरनी एंड गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक्स दैट फ्रॉम द नॉवेल्स दैट यू हैव रेड। अब वहाँ पे क्या करना है, इसी तरह का सवाल है। बेसिकली आपने डेफिनेशन देनी होती है, आपने डिफाइन करना होता है कि आपने बताना होता है कि क्या, यानी कि किस तरह आप इस चीज़ को देखेंगे। इसको आप कहते हैं डेफिनेशन, यानी कि आप डिफाइन करते हैं आइडियाज़ को, परसेप्शंस को आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि व्हाट इज डिस्पोज्ड मेडिटेशन, डिस्कस विद रेफरेंस टू फ्रांसिस बेकन्स एसेज। पहले आप डिस्पोज्ड मेडिटेशन को डिफाइन करते हैं, फिर बेकन के एसेज के हिसाब से बताते हैं। फिर कॉलोनियलिज्म है फॉर एग्जांपल, डिफाइन करवाया जाता है, डिफाइन करके आप उसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और फिर उन फीचर्स को आप लिटरेरी वर्क्स के अंदर देखते हैं कॉलोनियलिज्म कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एडवर्ड सैड ने कॉलोनियलिज्म पे बात की। पार्ट 2 वाले लोगों के पास कोर्स में किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने सवाल को समझते हुए देखना कि क्या ये आपसे कोई चीज़ डिफाइन करवा रहा है। जब डेफिनेशन का ऐसे होगा तो पहले आप उस टर्म को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एलेगरी, व्हाट इज एलेगरी, डिस्कस इट विद रेफरेंस टू गलिवर ट्रेवल्स। तो पहले आप डेफिनेशन देंगे, फिर आप उसके फीचर्स बताएंगे, उसके बाद आप उसको गलिवर ट्रेवल्स के हिसाब से देखेंगे। व्हाट इज एपिक, एपिक के बारे में बताएंगे, एपिक के फीचर्स के बारे में बताएंगे, और वहीं थीसिस स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, और उसके बाद आप एक एक पैराग्राफ में एपिक का एक एक फीचर बता के आप पैराडाइज लॉस्ट का हवाला देंगे। मॉक एपिक क्या है, तो फिर मॉक एपिक को डिफाइन करेंगे, उसके फीचर्स बताएंगे पहले ही पैराग्राफ के अंदर, और उसके थीसिस स्टेटमेंट वो फीचर्स होंगे, उसके थीसिस स्टेटमेंट होगी, फिर एक एक फीचर एक एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करके उसके साथ उसको टेक्स्ट को कोड करते हुए एलैबोरेट करेंगे। इसी तरह कॉलोनियलिज्म है, कॉमिक एपिक इन प्रोज का कॉन्सेप्ट है। ये जोसेफ एंड्रयूज जो एक नावल है उसका हेनरी फील्डिंग का, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है। अगर उसको देखा जाए तो यही बात वहाँ पे होती है, डिफाइन करें कॉमिक एपिक क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद आप उसके साथ हवाला लें। सो डेफिनेशन ऐसे के अंदर क्या होता है, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी आइडिया, लिटरेरी परसेप्शंस डिफाइन करवाई जाती हैं, और जब आप डिफाइन करते हैं तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करके एक एक उसका जो एलिमेंट है उसको आप लिटरेरी वर्क्स में से साबित करते हैं। ये वो डेफिनेशन ही होती है जो कि आपको ख़ास तौर पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पेपर में आपसे मांगी जाती है कि डिफाइन ट्रेजेडी, ठीक है, डिफाइन ट्रेजेडी इन द लाइट ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। तो जब आप उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं तो फिर आप उसके एलिमेंट्स भी आप दिखाते हैं। इडिपस रेक्स में से, ओथेलो में से आप हवाला देते हैं। ये है डेफिनेशन का क्वेश्चन कि डिफाइन करवाया गया आपसे किसी चीज़ को। इसके बाद आपसे डिस्क्रिप्शन मांगी जाती है। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन यह है कि आप इस अंदाज से लिखें कि मीन्स वो आपसे इस तरह का आंसर मांग रहा है कि रीडर फील करे, देखे, स्मेल करे, टेस्ट करे, कोई ना कोई उसके हवा से खमसा इन्वॉल्व हो। होता क्या है कि एमए के दौरान, एमए इंग्लिश के दौरान आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरेक्टर स्केच मांगा जाता है आपसे, ठीक है, हीरो का या हीरोइन का नॉर्मली जो कोई कैरेक्टर होता है उसका स्केच मांगा जाता है। और हर लिटरेरी वर्क के अंदर इस तरह के मेजर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कैरेक्टर स्केच जब पूछा जाता है तो बेसिकली आपने उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना होता है। अब डिस्क्राइब करने के लिए होना क्या चाहिए, आप किसी किरदार को डिस्क्राइब करने के काबिल कब होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सारी एग्जांपल दी, फील, स्मेल, सी, टेस्ट, हियर, व्हाट इज डिस्क्राइब। यहाँ मैंने सी को रेड किया सिर्फ देखने के हिसाब से, क्योंकि लिटरेचर के अंदर सिर्फ देखने वाला हिसाब होता है। आपने ड्रामा देखा या आपने ड्रामा पढ़ा, नावल देखा, नावल पढ़ा, कोई और लिटरेरी वर्क जब आपने स्टडी किया तो आपने उस कैरेक्टर के बारे में क्या क्या जाना, और आप उसका जवाब इस तरह बनाएंगे, इस अंदाज से बनाएंगे कि एग्जामिनर को भी ये समझ आए कि वो आपको कैरेक्टर दिखा रहा है, कि आप उसको कैरेक्टर दिखा रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं।
मीन्स کہ جس طرح آپ نے اس کو دیکھا اسی طرح آپ نے دکھانا ہے، کریکٹر کو دکھانا ہے. اس نے کہا جی سیٹرن کا کریکٹر ڈسکرائب کریں، تو آپ دکھائیں گے. آپ اس میں اس طرح کی باتیں نہیں لکھیں گے، اس کا کمپیریزن یا کنٹراسٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ دکھائیں گے. ریڈر کو یہ محسوس ہو کہ اس نے سیٹرن کو دیکھا، جیسا آپ نے مجھے دیکھا. فار ایگزامپل میرے حلیے کو دیکھا، مجھے دیکھا، میری جسامت دیکھی، میری بات چیت دیکھی. کسی دوسرے کو آپ بتائیں گے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، میں کیسے بولتا ہوں، میں کیسے کھڑا ہوتا ہوں، میں کون سے جسٹر یوز کرتا ہوں. جو چیزیں، جو انفارمیشن آپ کو میری بات چیت سے ملتی ہے، آپ اس کو اس کے ذریعے دوسرے بندے کے ذہن میں ایک امیج کریٹ کرتے ہیں. تو ایگزامینر کو بھی آپ نے یہ چیز سامنے رکھ کے بیسیکلی بیان کرنی ہوتی ہے. آپ نے اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ اس کو بھی نظر آئے، اس کو بھی وہ سیٹرن کا کریکٹر نظر آئے. آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے، اس انداز سے بتائیں گے. گھر میں سوچیں کہ اگر آپ سے کسی بندے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا، تو آپ اس انداز سے بتاتے ہیں کہ سب کے ذہن میں اس کی ایک تصویر بن جاتی ہے. سو یہاں پہ بھی اسی طرح کہ آپ نے ایک تصویر کشی کرنی ہے، ڈسکرائب کرنا ہے. جیسا آپ نے دیکھا ویسا آپ نے دکھانا ہے، نہ اس میں کوئی چیز کم کرنی ہے نہ کوئی زیادہ کرنی ہے. کریکٹر سکیچ اسی طرح ڈرا کیے جاتے ہیں. ڈرامہ اور ناول کے اندر اکثر کریکٹر سکیچ کا کوسچنز آتا ہے. گو کہ پوئٹری کے بھی کچھ حصے ایسے ہیں، تو جب آپ پڑھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، ڈیٹیل سمری، ڈیٹیل انالیسس پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے. اور جب آپ آؤٹ لائن بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کریکٹر سکیچ ہی ہے جس کو دیکھ کے آپ اس کی آؤٹ لائن ڈرا کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیسا نظر آتا ہے، کیسا بیہیو کرتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں. یہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے نا کسی بھی بندے کو. یا مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے گھر والے رشتہ مانگنے کے لیے آ گئے جی کسی خاتون کے گھر. تو خاتون والے جو ہے وہ اس لڑکے کے بارے میں اب چھان بین کرتے ہیں، تو وہ اس کے دوست سے، اس کے کسی جاننے والے سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو وہ جو ان کا پوچھنا ہے، جو ان کا وہ انفارمیشن حاصل کرنا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، اس چیز کو سامنے رکھا جائے، تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یا کیا کہنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کے ذریعے آپ کو ساری کی ساری وہ ایک تصویر دکھا دے گا، سارے کا سارا آپ کو بتا دے گا کہ بھائی وہ کس طرح کا آدمی ہے. آپ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک بہترین تصویر وہ ڈرا کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، دکھائے گا آپ کو کہ کون ہے، کیسا ہے. ڈسکرپشن کے بعد آگے آتا ہے ہمارا کوسچن. ایک اس طرح کا کوسچن بھی ہوتا ہے ایکسپوزیشن. جیسے ہم نے بات کی ڈیفینیشن کے اندر، آپ سے کہا گیا کہ آئرنی کو ڈیفائن کرو، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس کی اگزامپلز آپ دیں. ایکسپوزیشن کے اندر کہا گیا ایکسپوز کرو کسی چیز کو، یعنی کسی چیز کے اندر سے ڈیٹیلڈ انداز سے ڈھونڈ کے لائیں، ڈھونڈیں. اب یہ ایکسپوزیشن اور ڈیفینیشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہاں پہ ہم نے کہا کہ ایکسپلین دا یوز آف ڈرامیٹک آئرنی ان ایڈیپس ریکس، ایکسپلین شیکسپیئرز یوز آف لینگویج ان اوتھیلو. یہ دو کوسچن ہیں. سو ڈرامیٹک آئرنی یہاں پہ اس نے کہا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں. اب ڈرامیٹک آئرنی پھر آپ دیکھیں گے، آپ اگزامپل دیں گے، وہاں آپ نے ڈیفائن کی، اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا، اس کا مختلف ہوگا. اس کے اندر جب اس کو آپ انٹروڈکٹری پیراگراف بنائیں گے، ایکسپوزیشن کا کوسچن ہے، اس کا انٹروڈکٹری پیراگراف بنائیں گے تو وہ ایڈیپس ریکس سے سٹارٹ ہوگا. لیکن ڈیفینیشن والا آنسر ہے اگر کہ آئرنی، واٹ از آئرنی، ڈسکس اٹ ود ریفرنس ٹو ایڈیپس ریکس، تو پھر آپ ڈیفینیشن والا بنائیں گے. آپ آئرنی کو ڈیفائن کریں گے، پہلے اس کے فیچرز بتائیں گے، پھر ایڈیپس ریکس میں سے ایک ایک فیچر نکالیں گے. لیکن یہاں کیا کریں گے؟ یہاں آپ ایڈیپس ریکس کے حساب سے انٹروڈکٹری پیراگراف بنائیں گے، آئرنی کے حساب سے نہیں بنائیں گے، کیونکہ ایڈیپس ریکس میں سے آپ نکال رہے ہیں، اس میں سے یہ چیزیں آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. تو آپ لکھیں گے ایڈیپس ریکس جو ہے وہ سوفوکلیز کا ماسٹر پیس ہے، اور اس کے اندر اس نے بہت سے لٹریری ڈیوائسز یوز کیے ہیں. ڈرامیٹک آئرنی ان میں سے ایک اس کا بڑا پرومیننٹ فیچر ہے ایڈیپس ریکس کا. اور ساتھ میں تھوڑا سا ایک آدھ لائن میں آپ کو ساتھ بتا دیں گے کہ بینگ، انڈائریکٹلی بتا دیں کہ بینگ اے پریزنٹیشن آف
difference between appearance and reality. Dramatic irony has got certain features, and these features are present in the and these features are present in the dramatic devices used by Sophocles in his drama. پھر آپ ایک ایک بتائیں گے یہ ڈراماٹک آئرنی ہے. ڈراماٹک آئرنی جب آپ دکھائیں گے اور ساتھ ایگزامپل دے دیں گے, یہ ڈراماٹک آئرنی ایگزامپل آپ نے اندر ڈیفائن کرنا ہے. وہاں جو ڈیفائن کرنا تھا وہ مختلف تھا, وہاں ڈائریکٹلی آپ نے ڈیفائن کیا, یہاں آپ انڈائریکٹلی ڈیفائن کریں گے. یہاں پہ پہلے پیراگراف میں آپ ایڈیپس ریکس کا تعارف دیں گے, ڈرامے کا ہلکا سا تعارف دیں گے شارٹ سا, اور اس کو آپ ڈراماٹک آئرنی تک لے کے آ جائیں گے. اس کے بعد ڈراماٹک آئرنی کے جو انسٹنسز ہیں وہ آپ نکالتے جائیں گے کہ یہاں استعمال ہوئی, ایکٹ 1 میں کہاں پہ استعمال ہوئی, ایکٹ 2 میں, ایکٹ 3 میں, ایکٹ 4 میں, ایکٹ 5 میں, کون سے ایکٹ میں کہاں کا استعمال, آپ نے وہ ساری چیزیں بتا دیں. ٹھیک ہے. سو دس از واٹ ایکسپوزیشن کی ڈیٹیل ایگزامینیشن آپ نے کیا, آپ نے ایگزامینر کو ڈیٹیلز دیں, اس کو اپنے تفصیلات فراہم کی کسی چیز کے بارے میں. آگے چلتے ہیں ہم پرسویشن. ہمارا یہ اگلا جو اس کے اندر ہے نا کہ ریڈر کو بیسیکلی آپ ایک آئیڈیا دیتے ہیں, آپ اس کے بیسیکلی 2 آئیڈیاز آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ 2 میں سے ایک آئیڈیا کو زیادہ جسٹیفائیبل آپ کر کے دکھاتے ہیں. پرسویڈ کرنا, جیسے رومیو اینڈ جولیٹ کا جو مین آئیڈیا وہ ہے انڈینائبل پاور آف لو. یہاں پہ باقی آئیڈیاز بھی ہوں گے, لیکن آپ جیسے بہت سے تھیمز ہیں تو آپ بتائیں گے بہت سے تھیمز ہیں, لیکن ان سب میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ پرسویڈ کریں گے ریڈر کو کہ واقعی اس کی اہمیت زیادہ ہے. آپ ایگزامینر کو کنونس کریں گے کہ یہ زیادہ جسٹیفائیبل ہے باقیوں کے مقابلے میں. جیسے یہاں پہ دوسرا کوشچن بھی دیا میں نے, ہیمنگوے portrays Santiago's relationship with his nature environment to show how his connection with the sea and its creatures saves the old man in the midst of his tragedy. Discuss. تو یہاں پہ بھی آپ نے پرسویڈ کرنا ہے. وہاں پہ جیسے ہم نے بات کی پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر ایک کوشچن آ جاتا ہے تھیم آف لو اینڈ میرج. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیم آف لو اینڈ میرج از دا موسٹ ڈومیننٹ تھیم ان پرائڈ اینڈ پریجوڈس. تو تھیمز تو باقی بھی موجود ہیں, آپ بتائیں گے باقی بھی تھیمز ہیں, لیکن یہ ڈومیننٹ ہے. سو پرسویڈ کریں گے, کنونس کریں گے کہ واقعی یہ ایک ڈومیننٹ تھیم ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آرگومنٹیشن. آرگو دینا, یعنی کہ کسی چیز کے فیور میں آپ نے آرگومنٹ دیے. جب آپ فیور میں آرگومنٹس دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایکسٹرا باڈی پیراگراف بنانا پڑتا ہے. یہاں پہ میں نے ویسے جسٹ 4th لکھا کہ نارمل سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ 5 پیراگراف پہ آپ کا ایک جو آنسر ہوتا ہے, بڑے سے بڑا کریں لیکن 5 پیراگراف میں کریں, لیکن جتنے آپ کے پاس آئیڈیاز پریزنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اتنے زیادہ پیراگراف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک ایڈیشنل پیراگراف بیسیکلی آپ اس چیز کے لیے ہوتا ہے جب آپ اپوزٹ آرگومنٹ دیتے ہیں. آرگومنٹیشن میں کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ لنگوسٹکس کا کوشچن آ گیا ایڈوانٹیجز آف بائی لنگولزم. تو آپ نے بائی لنگولزم کے اوپر لکھا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک پیراگراف آپ نے لکھ دیا, یہ ایڈوانٹیج بھی ہے, یہ بھی ایک لکھ دیا کہ ان ایڈوانٹیجز کے باوجود اس کے اندر یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. آپ آرگومنٹیشن کر رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ ان فیور آف بات کر رہے تھے. پرسویشن میں آپ نے صرف ایک پہلو دیا, آپ نے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی. آرگومنٹیشن کے اندر آپ نے دونوں اسپیکٹ کے بارے میں بات کی, دونوں کو موقع دیا, اپنوں کو بھی دیا, پرایوں کو بھی دیا. سو دونوں کے حساب سے آپ نے بات کی, ہم اس کو کہتے ہیں آرگومنٹیشن. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, یہی کوشچن ہے شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ, وہاں کے اندر ڈیلے کا ایک کوشچن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر ڈیلے تھا, کچھ کہتے ہیں اس کے اندر ڈیلے نہیں تھا. سو اگر آپ ڈیلے کے حق میں ہیں تو آپ ڈیلے کے بارے میں لکھیں ڈیلے تھا, اور لاسٹ پہ آپ ایک حصہ جو ہے وہ لکھ دیں گے کہ ڈیلے نہیں. جو کہتے ہیں کہ ڈیلے نہیں تھا ان کی بات اس میں کتنا وزن ہے, نہیں کہ آپ اپنی طرف یعنی کہ اپنے آرگومنٹس پہ جھکاؤ کے لیے آپ زیادہ آرگومنٹس دیں گے, اور اس کے اگینسٹ یعنی کہ ان فیور اینڈ اگینسٹ آپ ایک آدھ دے دیں گے, لیکن دیں گے ضرور. اسی طرح آرگومنٹیٹیو آنسر مانگا جاتا ہے خاص طور پہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر, کہ جہاں پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہو از دا ہیرو آف پیراڈائز لاسٹ, سیٹن اور ایڈم, ہو از دا ہیرو. سو وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, اگر آپ ایڈم کو سپورٹ کریں تو آپ نے ایڈم کے اوپر زیادہ
पैराग्राफ डिस्कस किए, एक पैराग्राफ आपने सैटर्न को भी दे दिया कि आल्दो कि उसके अंदर ये खूबियाँ हैं, लेकिन आखिर में जाके वो किस तरह डिक्लाइन कर जाता है, किस तरह वो जहाँ वो सरपेंट की बॉडी के अंदर करीब करके वो चला जाता है, तो उससे आपके आर्गूमेंट्स मुकम्मल होते हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो हम करके आते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, आप सिर्फ सैटर्न पे लिख के आते हैं, आपने दूसरे तीसरे बाकी आर्गूमेंट्स नहीं दिए। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि सैटर्न के अलावा फॉर एग्जांपल कि सैटर्न हीरो है, तो आप अगर इसके ख़िलाफ़ है तो आप ख़िलाफ़ लिखेंगे, बाकियों के बारे में बात करेंगे, क्राइस्ट, मैन, गॉड के बाकियों के ऊपर भी जो ओपिनियन मौजूद है आप उस पर भी बात करेंगे, तब जाके आपका सवाल मुकम्मल होता है। और यही चीज़ एग्ज़ामिनर जज करता है कि आपने कितनी उसको अहमियत दी। ये वो गलती है जो आप करके आते हैं और फिर उसके बाद आप आके कहते हैं कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। शैतान की तरह अकड़ जाते हैं आप कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ये नहीं सोचते कि पेपर तो अच्छा हुआ लेकिन आप अच्छी तरह कुछ नहीं कर गए, बल्कि आपने तो उसके साथ बुरा किया, और ये वो बुरा है जो आप करके आते हैं। सो प्लीज़ गलतियों को देखिए, समझिए। जो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको तो चलो उनको तो नहीं पता, लेकिन जो दे के आए वो ये सारी गलतियां करके आते हैं। इसके बाद एक ऐसे एनालिसिस का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर लिटरेरी पीस आपको मिल जाता है लिटरेचर का, जिसको आप मुख्तलिफ एंगल से आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने में ये क्या होता है कि आप पहले समराइज करते हैं किसी चीज़ को कि क्या हुआ, फिर आप एनालिसिस देते हैं, उसके बाद आप एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन आप सब्सटेंशिएट करते हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ स्टडी मटेरियल एमए इंग्लिश वालों के साथ शेयर किया हुआ है, वहाँ पे बाकायदा एक टॉपिक होता है समरी एंड एनालिसिस हर किताब का, तो उसके लास्ट पे वो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन भी साथ चल रहा होता है। तो वहाँ पे समरी पहले दी जाती है कि क्या हुआ इस ड्रामे के अंदर, एक्ट वाइज समरी और एनालिसिस भी साथ साथ लिया जाता है कि उस टेक्स्ट का मीनिंग दिया जाता है, और आखिर में आप उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देते हैं। ये आम तौर पे डिफरेंट एंगल से आप लिटरेचर के पीस को आप एनालाइज कर रहे होते हैं। गो कि इस तरह का सवाल नहीं आता, लेकिन जो आप स्टडी मटेरियल जब आप देखते हैं तो आपको ये चीज़ें भी वहाँ पे पता चलती हैं। मैं जब उसको सिलेक्ट करता हूँ उस मटेरियल को, तो ये चीज़ें सामने देख के सिलेक्ट करता हूँ कि एनालिसिस किस तरह हो रहा है। एनालिसिस में समरी दी जाती है, उसके बाद टेक्स्ट का मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दिया जाता है। इसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। जब आपसे कंपैरिजन का पूछा जाए कि दो लिटरेरी वर्क को आप आपस में कंपेयर करें, तो फिर आपने सिर्फ कंपेयर करना है, फिर आपने कंट्रास्ट नहीं करना। और अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए कंट्रास्ट, तो फिर आप सिर्फ कंट्रास्ट करें, कंपेयर ना करें। जब आपसे पूछा जाए कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, फिर आप दोनों करके आए। और अक्सर ये होता है कि आप कंपैरिजन तो करते हैं, उसने पूछा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, आप कंपैरिजन तो करते हैं, कंट्रास्ट नहीं करते हैं, और कंट्रास्ट तो करते हैं, कंपैरिजन नहीं करते। लिहाजा जो बात पूछी जाए वही करनी है। ये लिटरेरी वर्क्स होते हैं, उनके अंदर भी कंपैरिजन हो सकता है, दो कैरेक्टर्स के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ देखिए, कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आप सिमिलैरिटीज़ एक साथ इकट्ठी करके आप लिख दें, पैराग्राफ बनाएं कि ये सिमिलैरिटीज़ हैं, फिर आप दिखाएं सबूत के तौर पे कहाँ मौजूद है, ये सिमिलैरिटीज़ हैं कहाँ मौजूद है, ये सिमिलैरिटी कहाँ मौजूद है। फिर कंट्रास्ट बताएं, तो पैराग्राफ वाइज कि ये यहाँ पे ये चीज़ और है, यहाँ पे ये और है, यहाँ पे ये चीज़ अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इस तरह कंट्रास्ट डेवलप होता है। मिसाल के तौर पे आप ग्रीक और मॉडर्न ट्रेजेडी को आपस में कंपेयर करते हैं, तो आप सिमिलैरिटी सिर्फ बताएंगे, और अगर ग्रीक और मॉडर्न ट्रेजेडी को आप कंट्रास्ट करते हैं तो फिर आप डिफरेंसेस बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में अलग है। तो और अगर आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करते हैं, पहले बताएंगे कौन सी चीज़ें इनके अंदर जो वो सिमिलैरिटीज़ की और कौन सी मुख्तलिफ हैं। लिटरेरी वर्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर अक्सर ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपसे आर्ट ऑफ डार्कनेस और थिंग्स फॉल अपार्ट का कंपैरिजन मांगा जाता है। उसके ऊपर यानी कि चूँकि दोनों कॉलोनियलिज्म के लिटरेरी वर्क्स हैं, दोनों जो है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पे लिखे हुए हैं, लिहाजा उसके अंदर कंपैरिजन दिखाया जाता है कौन सी चीज़ें इनके अंदर मिलती जुलती हैं। बाज़ दफ़ा उनके अंदर आप सिमिलैरिटीज़ भी डिफरेंसेस भी आपको निकालने को दिए जाते हैं।
لہذا جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں ایم اے انگلش میں آ کے، خاص طور پہ پارٹ 2 میں جا کے یہ چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اچھی طرح پڑھا کریں اور یہ پوائنٹس اپنے بنایا کریں. جیسے میں نے بات کی کہ آپ نے ایگزامینر کو دکھانا ہے کہ آپ کے اندر لٹریری ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، آپ کے اندر لٹریچر کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، اب آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اب آپ چیزوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے آرگومنٹس آپ جو ان کو فرنش کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب آپ کسی چیز کا کمپیریزن کرتے ہیں. باتیں تو آپ نے ثبوت کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں، اپنے طرف سے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں دے سکتے، آپ ثبوت پہ بات کریں گے. اگر آپ کہیں گے کہ اس کے اندر ریسزم ہے تو آپ ریسزم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ ریسزم کے ہیں. اسی طرح یہ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر ایک کوشچن ہے، جیسے فار ایگزامپل دو ریلیجیس کریکٹرز ہیں، ڈفرینٹ ریلیجیس کریکٹرز مانک اور پارسن، ان دونوں کا کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے. کنٹراسٹ بھی دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں چرچ کے لوگ ہیں، یہ کمپیریزن ہے. کنٹراسٹ کیا ہے کہ ایک پائس ہے دوسرا امپائس ہے. یہ بھی امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ کمپیریزن کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، سملیرٹیز بتانی ہے، پھر آپ نے ڈفرینسز بتانے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو. اس کے بعد ایک کوشچن اس طرح کا بھی آتا ہے کاز اینڈ افیکٹ کا، کاز آف تھنگ اور ان کے جو افیکٹس ہیں باقی چیزوں پہ. جیسے فار ایگزامپل آپ سے پوچھا گیا ایک کوشچن آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ سیٹن انٹریپڈ ایڈم ان پیراڈائز لاسٹ، ڈسکس ود ریفرنس ٹو پیراڈائز لاسٹ بک 9، کہ کس طرح اسے انٹریپ کیا. یہ کاز اینڈ افیکٹ. کاز کیا تھا؟ کاز یہ تھا جدائی کاز تھی، دونوں جب جدا ہوئے ایک دوسرے سے تو پھر جدا ہوئے تو پہلے اس نے کس طرح انٹریپ کیا ایڈم کو، اس نے ہوا کو پہلے اپنے قابو میں لایا، ہوا سے گناہ کروایا تو ہوا نے پھر جو ہے وہ ایڈم کو کمپیل کیا اور ایڈم نے بھی وہ فروٹ کھا لیا. سو انڈائریکٹلی ٹریپ کیا گیا. سو کاز اینڈ افیکٹ، ٹھیک ہے، کہ ایڈم کے انٹریپ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایو کا فروٹ کھانا. ایو کو دیکھ کے وہ کمپیل ہوا اور اس کے اثرات پھر کیا تھے کہ ان سے پھر جنت چھن گئی. تو یہ چیزیں آپ اس کے اندر بتائیں گے کہ اس کے پاس اس انٹریپمنٹ کے بعد ان کو نقصان کیا ہوا. کاز اینڈ افیکٹ کا آنسر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ریویو کا کوشچن آتا ہے. ریویو کتاب آپ کے کورس میں پریسکرائبڈ ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کے اندر کیا ڈیمیرٹس ہیں، کون سی خامیاں اس کتاب کے اندر. یہ خاص طور پہ جو لٹریری کرٹیسزم کا کوشچن ہے اس کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں. ڈرا بیکس کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں. کریٹیکل پریکٹس کے ڈرا بیکس کون سے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. یہ کیتھرین بیلزے کی کتاب ہے کریٹیکل پریکٹس. اس کے بارے میں یہ ایک کوشچن آیا تھا، بعض دفعہ آتا ہے کہ کیتھرین بیلزے نے ایسے ایسے کیا، بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا، لیکن اس کے اندر فلاں فلاں چیز کم ہے یا فلاں فلاں مسئلے مسائل ہیں. تو آپ کو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے بیسیکلی اس کے اندر ڈرا بیکس کی بات کی گئی. آپ سے ریویو مانگا گیا کتاب کا، آپ ریویو دیں گے، آپ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات کریں گے، دونوں چیزوں پہ بات کریں گے. یاد رکھیے گا، آپ بتائیں گے کہ اس نے یہ چیزیں تو ڈسکس کی، اس کے اندر یہ چیزیں کم ہیں. سیم اسی طرح ارسطاٹل کی پوئٹکس کو دیکھا جائے، اس نے جس طرح ٹریجڈی کو، کامیڈی کو یا ایپک کو ڈیفائن کیا، اس نے جو باتیں کی ان کو سامنے رکھ کے بعض دفعہ یہ کوشچن پکڑا دیا جاتا ہے کہ ہاں جی بتائیں ذرا پوئٹکس کے میرٹس اور ڈی میرٹس بتائیں. تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پوئٹکس کو جب آپ دیکھیں گے آج کے حساب سے میرٹس دیکھیں گے، جی اس نے تھیری سے جہاں پروپاؤنڈ کی ٹریجڈی کی، اس نے یہ بتایا ساتھ میں ڈی میرٹس کے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. یعنی کہ آج کا ریڈر اس کے اندر یہ خامیاں دیکھتا ہے. بینگ ماڈرن ڈیز ریڈر ہمیں اس کے اندر کیا خامیاں نظر آتی ہیں. تو اس طرح کا سوال بھی آپ کے پاس آتا ہے. سوالات ہمیشہ یاد رکھیے بہت ٹرکی ہوتے ہیں، لیکن اکثر اس طرح دیکھنے میں ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے وہاں پہلے سینٹنس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک انڈیکیشن، آپ کو ایک اشارہ مل جاتا ہے. اب صرف آپ نے اس اشارے کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اس کا فائدہ اٹھا کے آپ اس کو ایکسپلور کریں. اس کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، جس کو آپ نے لے کے آگے بڑھنا تھا، اسی کو لے کے آپ نے چیزیں آگے بیان کرنی ہوتی ہیں.
تو یہاں آج کا سیشن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا آپ نے کہا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. اور فیصل اس طرح ہوتا ہے کہ خاص طور پہ پارٹ 2 کے اندر آپ کے کورس میں 2 کتابیں ہیں. ایک جیسا لٹریری ورک ہے تقریباً ایک جیسا. ایک میں اپنے اس کا چینوا ایکبی کا تھنگس فال اپارٹ، تو دوسری طرف ہے ہارٹ آف ڈارکنیس. 2 لٹریری ورکس کے بارے میں آپ سے یہ بات پوچھ لی جاتی ہے بھائی آپ ان کو کمپیئر کریں، یا ساتھ آپ سے پوچھ لیتے کہ آپ ان کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں. جب آپ سے کہا جاتا ہے کمپیئر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے اندر وہ چیزیں دیکھیں گے جو سملر ہیں. دونوں کا موضوع سملر ہے، ٹاپک سملر ہے، تھنگس فال اپارٹ کا اور ہارٹ آف ڈارکنیس کا. دونوں یورپین امپیریلسٹک پاورز کی جو بروٹیلٹی ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. ان کے اندر جو غلاظت تھی، جس طرح انہوں نے نعرہ لگایا تھا تہذیب کا، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کے اس نعرے کو ننگا کرتے ہیں. کنٹراسٹ کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ انڈیجنس رائٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ فارنر رائٹر ہے. دوسری بات کہ ایک جو ہے وہ لوکل ڈائلیکٹ استعمال کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ پیور انگلش استعمال کرتا ہے، یہ اپنی زبان کے الفاظ استعمال کرتا ہے. تیسرا کنٹراسٹ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ اس کے اندر ریسزم کے ایلیمنٹس ڈالتا ہے، ریسسٹ الفاظ جیسے بلیک یا نیگرو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا ان چیزوں کو ایوائڈ کرتا ہے. یہ ہے کنٹراسٹ اس کے اندر، کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. ٹھیک ہے. یہی چیز کرداروں کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کو 2 کردار پکڑا دیے جائیں تو ان کو آپ کمپیئر کریں یا کنٹراسٹ کریں، ان کے اندر ڈفرینسز بتائیں کہ یہ 2 آپس میں کس طرح مختلف ہیں. جیسے پارٹ 1 کے اندر آپ نے اوتھیلو کو پڑھا، تو اوتھیلو کو آپ جب پڑھتے ہیں تو اوتھیلو کے اندر ایک طرف اوتھیلو کی وائف ہے ڈیسٹیمونا اور دوسری طرف ایمیلیا ہے جو کہ ایاگو کی وائف ہے. سو دونوں وائفس کو بھی بعض دفعہ کمپیئر کرنے کے لیے پوچھ لیا جائے کہ دونوں بیویاں دونوں اپنے خامندوں کے ساتھ مخلص تھیں، لیکن آخرکار جو ہے دونوں کے ساتھ کیا ہوا. تو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ یہاں پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس لیول پہ یہ کوسچن بھی بن جاتا ہے کہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا، ان دونوں کریکٹرز کا کمپیریزن اور کنٹراسٹ کریں. دونوں بڑے لوگوں کی بیویاں اب کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے بڑی پوزیشن پہ ہیں دونوں بندے، اور دونوں کے خامند دونوں پہ جو شک کرتے ہیں، اور دونوں اپنے خامندوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، لیکن ایک کے خامند کی نیچر جو وہ ایول ہے اور دوسرے کے خامند کی نیچر ایول نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ چیزیں جو آپ کو نظر بھی آتی ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کمپیریزن کنٹراسٹ ڈرا کرنے جاتے ہیں تو پھر بھی جانتے انجانے میں آپ اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک چیز بتا کے آتے ہیں، اس نے 2 پوچھی آپ نے 1 بتائی. تو لہٰذا جب آپ پیپر اٹیمپٹ کریں گے، جب آپ کوشچن اٹیمپٹ کریں گے، جتنا آپ سے پوچھا جائے اتنا آپ نے بتانا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ہاں جی، اور کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھیے. ہاں جی. اور فیصل کائنات یہ وہ چیزیں ہیں
یہ ان کو بھی پوچھ لیں، ان کو بھی اس بارے میں علم ہوگا، چونکہ یہ تو خیر ایکسپیرینس سے گزر چکی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ پہلو ہیں جن سے ہم اکثر، جن پہ ہم جو ہے نا وہ اکثر و بیشتر ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ، اور یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ گناؤنی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ ہم اکثر کمٹ کرتے ہیں۔ پاس پیپرز ڈسکس کرنے کا فائدہ کچھ نہیں رہے گا، یہ پاس پیپر سے ریلیٹڈ ہی باتیں کرو، آپ لے آئیے گا کوسچن، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاس پیپر جہاں سے دل کرتا ہے آپ اٹھا کے لیں، ہم ضرور پاس پیپرز پہ بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کل انشاءاللہ ہم ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ پہ بات کریں گے کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح آپ بنائیں گے، آنسر کے اندر کس طرح آپ لکھیں گے، ڈرامہ کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کس طرح بنائیں گے، اور پوئٹری کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے اگر تو کس طرح بنائیں گے۔ تو آپ اپنے حساب سے ان چیزوں کو دیکھیے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے فردر جو ہے اسی چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے ان قریب۔ تو آئی ہوپ کہ جب یہ ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ چلتا جائے گا تو مزید آپ کو کلیئرٹی ہوتی جائے گی آنسرز کے حساب سے، چونکہ ابھی اس نے اتنا کک سٹارٹ نہیں لیا سیشن نے۔ اگلے حصے کے اندر جب ہم ایک ایک چیز ہم اس کی ڈسکس کریں گے، کوشچن آنسر ڈیولپ کرنے کی، فی الحال ہم سوال کی حد تک ہم محدود ہیں۔ جب ہم آنسرز پہ جائیں گے تو پھر مزید آپ کو تھوڑا سا تیز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نیکسٹ ویک کے اندر ہم اسی چیز کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جمعے والے دن سے ہم سٹارٹ کر لیں گے آنسر بنانا، ٹھیک ہے، ایک ایک پیراگراف بنانا، اس کو اسٹیبلش کرنا کہ کیسے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا، کون سی غلطی ہم کرتے ہیں، کس طرح ہم نے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنانی ہے، کیا ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے۔ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ہم نے بات کی ڈیفینیشن ایسے کی، تو دوسری طرف ہم نے اسی چیز کو ہم نے ایکسپوزیٹری ایسے دیکھا، تو اس میں کچھ اور بات کی گئی ہے۔ تو ایسے ٹو ایسے چیزیں بالکل اس کے حساب سے مختلف ہو جاتی ہیں، یعنی ٹاپک ٹو ٹاپک کا ادھر آپ نے کس طرح بیان کرنا ہے، کہیں پہ پرسویڈ کرنا ہے تو کنونس کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ایکسپوزیشن کے اندر آپ ڈیٹیلز دیتے ہیں بغیر کمپلیکیشنز کے، ڈسکرپشن ہے تو آپ کرداروں کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اسی طرح ڈیفائن کرنا ہے تو کسی اور انداز سے۔ بعض دفعہ آپ سے نیریٹو بھی مانگ لی جاتی ہے، کہانی ہی پوچھی جا سکتی ہے۔ کہانی تو سمپل آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کہانی کے یہ اتنے پارٹس ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کو پلاٹ سٹرکچر پوچھ لیا جاتا ہے، پلاٹ کنسٹرکشن، تو بیسیکلی آپ سے کہانی پوچھی گئی، کہانی کو آپ سیدھا آپ ڈرا کرتے ہیں ایک آرڈر میں اور اس کو آپ بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی اور سوال جو آپ کے ذہن میں تو پوچھیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو براڈ کاسٹ کو ہم یہیں پہ پھر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اگر سوال ہے تو ضرور پوچھیں، میں آپ کے سوال کا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو براڈ کاسٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔
انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کوشش کیا کریں 8:15 حاضر ہو جایا کریں تاکہ براڈ کاسٹ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ لوگ لیٹ ہوتے ہیں, مجھے دوبارہ براڈ کاسٹ بھی اس پر سٹارٹ کرنی پڑتی ہے. آدھے میں مجھے دوبارہ شروع کرنی پڑی, کوئی بھی نہیں آیا تھا, پھر میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.